बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, खबर ये है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो आज अपनी कुर्सी पर बैठ रहे हैं और कुर्सी पर बैठने से पहले उन्होंने एक तकरीर की है। इस तकरीर के अंदर दुनिया अमेरिका के साथ किस तरह से एंगेज होगी और अमेरिका दुनिया के लिए क्या पैगाम लेकर आ रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने इसका बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जितनी भी प्रेडिक्शंस की जा रही थी वो सारी की सारी गलत साबित हुई। ये बात आपने याद रखनी है। कहा गया कि वो इलेक्शन नहीं जीतेंगे। इस्लामाबाद में बैठे हुए जितने भी सफारतकार थे और जो अमला वहां पर था, वो अमेरिका के बारे में और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत को लेकर जो है वो एक डिफरेंट किस्म का पर्सपेक्टिव रखता रहा और उनका ख्याल था कि कभी भी डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीत सकता। अमेरिका के अंदर लोगों की लॉबिंग, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ये ख्याल पाकिस्तान की हुकूमत कहती रही, बल्कि हमारे हुक्मरानों ने तो बरमला अपनी तकरीरों के अंदर अपनी जो सियासी दुश्मनी है उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप को बतौर इस्तारतन कहा कि ये पाकिस्तान का डोनाल्ड ट्रंप है। तो किसी को ऑब्वियसली उनकी एक्सपेक्टेशंस ऐसी नहीं थी कि डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने वो तमाम जो एक्सपेक्टेशंस उनके हवाले से थी, इन सब के खिलाफ ना सिर्फ जीते बल्कि जो ऐलानात किए हैं रात को, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसमें अपनी इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने एक वाज़े पैगाम दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप जॉन एफ कैनेडी के बाद बताया जाता है कि एक ऐसे सदर के तौर पर अमेरिका में दूसरी बार अपने ऑफिस में जा रहे हैं जिन्हें वहां की इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट नहीं है। ये बात आप याद रखिएगा। और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये भी कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप को हरवाने के लिए वहां की इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत ज्यादा कोशिशें की और जितनी भी उनके खिलाफ कार्रवाइयां होती हैं उसमें किसी न किसी तरह डीप स्टेट का हाथ था। तो डोनाल्ड ट्रंप वहां की डीप स्टेट और इस्टेब्लिशमेंट को एक सख्त किस्म का पैगाम दे रहे हैं और इस हवाले से बहुत सारी इस्लाहात की बात भी जो है वो अमेरिका के अंदर की जा रही है। लेकिन व्यूअर्स, पाकिस्तान का इसके ऊपर इस तनाजुर में पाकिस्तान कहां पर स्टैंड करता है और डोनाल्ड ट्रंप टुवर्ड्स पाकिस्तान किस तरह से चीजों को देख रहे हैं। एक जुमला उन्होंने रात कहा कि हम अफगानिस्तान को वार्न कर रहे हैं और उन्होंने वो तमाम लोग, जब इनका इनखला हुआ तो बहुत सारा मिलिट्री इक्विपमेंट जो था उसके ऊपर कब्जा कर लिया गया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहली तकरीर के अंदर अफगानिस्तान में उन तमाम ताकतों को यह पैगाम दे दिया कि हमारा असला वापस करो। तो इसका मतलब क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की तरफ देखेगा। याद रखिएगा, अफगानिस्तान के अंदर आप अगर डायरेक्ट एक्सेस चाहते हैं या फिर कोई कार्रवाई करते हैं और जिस तरह से उसने ऐलान किया कि हमारे हथियार जो है उसे वापस किया जाए और मिलिट्री इक्विपमेंट जो है जिसके ऊपर तुम लोगों ने कब्जा किया हुआ है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ये इक्विपमेंट है और तुम हमारे खिलाफ बात करो, तो ये नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान की अहमियत ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। याद रखिएगा, जब हम माजी में देखते हैं तो इमरान खान वो वाहिद शख्सियत थी और है, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो इक़्तिदार में वापस आएंगे। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान की ज़रूरत इमरान खान है। पाकिस्तान को इस मंझधार से अगर कोई निकाल सकता है वो शहबाज शरीफ की हुकूमत या शहबाज शरीफ साहब नहीं जो मुलाजमत कर रहे हैं, बल्कि हमें एक लीडर की ज़रूरत है और ऐसे एवेन्यूज़ में जो हमारी रिप्रेजेंटेशन कर सके जहाँ से पाकिस्तान की आवाम को फ़ायदा हो। तो जब माजी में डोनाल्ड ट्रंप साहब देखेंगे तो उन्हें याद आएगा कि हो मेरा दोस्त इमरान खान, क्या बना उसके साथ। तो इमरान खान की रिहाई के लिए ऑटोमेटिकली पैगाम आ जाएगा। व्यूअर्स, ये बात कोई अफसाना नहीं है, ये कोई बात किसी के दिल की ख्वाहिश नहीं है, ये रियलिस्टिक एक अप्रोच है। वो डोनाल्ड ट्रंप जिसने आने से पहले नेतन्याहू जैसे लोगों को एक पैगाम दिया और अभी डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ नहीं उठाया था तो वहां पर जंग बंदी जो है वो हो जाती है, मुआहिदा कर लिया जाता है, लोग अपने घरों को आ रहे हैं। बरतानवी कुछ शहरी भी थे जो अपने घरों में आ चुके हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की आने से पहले जो खबरें आपके सामने मीडिया के जरिए आ रही हैं। दूसरी तरफ चाइना के साथ एक अच्छे ताल्लुकात का उसने जिक्र किया और इनविटेशन भी किया कि आप आएं और इस हल्फ बर्दारी तकरीब में हमारे साथ बैठे। तो डोनाल्ड ट्रंप की अप्रोच टोटली डिफरेंट है। जितनी भी एक्सपेक्टेशन उनसे की जा रही थी उसके बिल्कुल बरक्स। और फिर पाकिस्तानी प्रेडिक्शंस तो आपको मालूम ही है कि उनका क्या हाल होगा। तो एक खौफ है कि इमरान खान के बारे में ये पैगाम आएगा और ऐसे वक्त में जब इमरान खान के ऊपर केसेस पे केसेस बनाए जा रहे हैं, फैसले आ रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान के तनाजुर में जब पाकिस्तान की तरफ देखेंगे तो उन्हें
عمران خان تو نظر نہیں آئیں گے کیونکہ وہ جیل کے اندر ہیں، تو اس حکومت سے بات نہیں ہوگی، تو پھر ایک راستہ ضرور نکلے گا اور انشاءاللہ یہ راستہ پاکستان کی بقا کی طرف ہمیں لے کر جائے گا۔ ویورز، کل میں دیکھ رہا تھا کہ یہ پیغام جہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے افغانستان کے لیے آیا اور پاکستان اس پوری ایکویژن میں کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے، کچھ چیزیں آپ نے اس حوالے سے یاد رکھنی ہے، یہ آپ کے سوالات بھی تھے۔ پاکستان نے کبھی بھی اپنے اس کیس کو بہتر انداز میں امریکہ میں پریزنٹ نہیں کیا اور انڈیا بہتر انداز میں اپنے کیسز کو وائٹ ہاؤس میں پریزنٹ کرتا رہا ہے۔ اگر آپ موجودہ اس ایکویژن کے اندر دیکھیں جو اس وقت صورتحال ہے، تو پاکستان کی حکومت آپ کو امریکہ میں کہیں نظر نہیں آئے گی۔ پوری دنیا امریکہ کی طرف دیکھتی ہے، لیکن ہم امریکہ کی طرف جو ہے وہ امداد کے لیے دیکھتے ہیں اور ڈالرز لینے کے لیے، اور ہمیں کس طرح سے فائنینشیل اسسٹنس مل سکتی ہے۔ ہم نے کبھی بھی پاکستان جو لینڈ آف اپرچونٹی بن سکتا ہے اور ہمارے پاس جو کچھ یہاں پر ہے ہم اس کو اچھی طرح سیل کر سکتے ہیں، وہ کبھی بھی ہم نے امریکہ کے سامنے یہ نکات جو ہے وہ نہیں اٹھائے۔ ہم ہمیشہ جو ہے یہاں پر اپنی کرسی کو مضبوط کرنے کے لیے امریکہ کی مدد مانگتے رہے۔ اب تو جو خبریں آ رہی ہیں، اور ڈاکٹر نسیم اشرف صاحب کی اگر آپ اس گفتگو کو جو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر جس کا ذکر کیا کہ باتھ روم کے اندر باقاعدہ طور پر ہمارے ملک کا چیف جسٹس یہ گارنٹی دے رہا تھا کہ ہم نواز شریف کو پھانسی نہیں دیں گے، تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ امریکہ سے پیغام نہیں آئے گا، یہ تو احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں۔ اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ مشرف نے یقین دہانی کرائی، زرہانے کے اوپر ملاقات ہوتی ہے، پھر انہیں یقین نہیں آیا، 3 گھنٹوں کے لیے پاکستان آتے ہیں، وہاں کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہتا ہے، کیونکہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو رن کر رہا تھا کون؟ یعنی ڈیپ اسٹیٹ، ان کے اپنے مقاصد تھے۔ انہوں نے انکار کر دیا کہ کلنٹن کو کہ آپ نے پاکستان نہیں جانا، لیکن اس کے باوجود 2 گھنٹے کی ملاقات ہوتی ہے، خفیہ ملاقات، ہی کیم ٹو پاکستان، اور پھر یہ ملاقات کروائی جاتی ہے جس میں شورنس کروائی گئی کہ ہم نواز شریف کو پھانسی نہیں دیں گے۔ تو اگر امریکہ اس لیول پر جا کر، یعنی بات آپ کی جو ملاقات ایک واش روم میں ہو رہی ہے اور کنفرمیشن لی جا رہی ہے ہمارے ملک کے چیف جسٹس سے، تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ یاد رکھیے گا، امریکہ وائٹ ہاؤس کے اندر پاکستان تحریک انصاف اور اوورسیز کمیونٹی، ہم انہیں بالکل بھی ڈیفائی نہیں کر سکتے، ان کی پاکستان کی حکومت سے زیادہ پریزنس ہے۔ اور یاد رکھیے گا، امریکہ جب بھی آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کی طرف دیکھے گا and then they are looking towards عمران خان، اور عمران خان کا باہر آنا اس لیے اب جو ہے وہ ٹھہر چکا ہے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی سر کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ چونکہ انہیں اپنے اقتدار کو اور اپنی کرسی کو بچانا ہے، وہاں سے جو حکم آئے گا اس کے اوپر سرخم کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ جناب ہماری قومی خودداری اور سالمیت ہو رہی ہے، اور یہ سب جو ہے نا یہ ایسی باتیں نہیں ہیں جس کے اوپر کوئی اصولی موقف رکھا جا سکے۔ جن لوگوں نے 9 مئی 26 نومبر پاکستان کا آئین 47 کی جو فارم کی حکومت بنا دی، ان کے سامنے نظریات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور پھر پرنسپلز جس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں وہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں۔ تو آپ نے ویورز یاد رکھنا ہے، اگر آپ اس تقریر کو دیکھیں، کیونکہ میں بار بار ڈونلڈ ٹرمپ کی اس تقریر کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں، ایک بہت ہی کیجول انداز میں جو اس کے دل میں تھا نا ڈونلڈ ٹرمپ کے، انہوں نے بھائی صاحب نے ساری باتیں وہ کی ہیں۔ اسے یہ خیال نہیں تھا کہ بندے کو کہ یار میں سپر پاور کا صدر بن چکا ہوں اور کچھ ہی گھنٹے رہ گئے میرے حلف اٹھانے میں، لیکن بڑے کیجول انداز میں اس نے ان تمام لوگوں کا ذکر کیا جو اس سفر میں ان کے ساتھ جو ہے وہ جنہوں نے سٹرگل کی، اور ایلیون کو انہوں نے بلا کر باقاعدہ طور پہ جو ہے اس کا شکریہ ادا بھی کیا۔ تو امریکہ اب یہ وہ والا امریکہ نہیں ہے، دنیا سے جنگ بندی کی طرف جا رہا ہے، اور اس کی پالیسیز بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان جی ریلیونٹ نہیں، پاکستان جی سر ریلیونٹ ہو گیا ہے اور ہمیشہ سے تھا، چونکہ ایک سٹیٹمنٹ، ایک اسٹیبلشمنٹ کو پیغام، یعنی اپنی اسٹیبلشمنٹ کو پیغام جو اس نے دیا، اور پھر افغانستان کو، تو آٹومیٹکلی پاکستان کی پوزیشن جو ہے بہت زیادہ اہمیت جو ہے اختیار کر گئی ہے۔ اچھا، اب اس میں نا اور بھی چیزیں ہیں۔ آپ میں نے ایک نیا چینل دوستوں لانچ کیا عرفان ہاشمی ٹاکس کے نام سے، یہ آپ دوستوں کی طرف سے کسی بھائی نے ریکمینڈ کیا کہ آپ یہی نام رکھیں، تاکہ اگر آپ نے ڈیفرنٹ نام رکھا تو اوبویسلی لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، تو آپ اپنے نام کے ساتھ اس کو شروع کریں۔ تو عرفان ہاشمی ٹاکس کا لنک بھی موجود ہے ڈسکرپشن کے اندر، آپ جا کر اسے ضرور دیکھیے گا۔ ریلیز عمران خان، ڈونلڈ ٹرمپ کا پیغام، اور ہم نے اوور دا ایئرز جو ہماری پاکستان کی اور امریکہ کی جو ہسٹری رہی ہے، کس طرح سے بے نظیر کو سکھر جیل سے نکالا گیا، نواز شریف کو پاکستان سے نکالا گیا، اور امریکہ کی کس طرح کی انوالومنٹ رہی ہے اوور دا ایئرز، اس کا ایک کمپلیٹ انالیسس کیا ہے ہم نے،
اور ان ڈیپتھ بڑی محنت کے ساتھ یہ ہم نے 27 منٹ کی ایک ایکسپلینر ویڈیو ڈاکومنٹری جو ہے بنائی ہے. ایک آپ سے اور بھی ریکویسٹ ہے کہ اس کو ضرور سبسکرائب کریں, اس کو شیئر کریں. اور اس کی ایک بنیادی وجہ کیا ہے, میں نے کبھی بھی اپنے پلیٹ فارمز کے اوپر چیریٹی ورک کو کبھی بھی اس کی تشہیر نہیں کی, لیکن ہم کئی سالوں سے پاکستان میں بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو ہم سپورٹ کرتے رہے ہیں, اور یہ آپ کی وجہ سے ممکن ہو سکا, اور ہمارے چینل کے جو ریونیوز ہیں وہ بچوں کی تعلیم پر خرچ ہوتے ہیں. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے, میں نے اور میری ٹیم نے, کہ یہ جو نیا چینل ہے اس کا ریونیو سارے کا سارا ہم بچوں کی تعلیم پر لگائیں گے, سپورٹ کریں گے. اور اگر آپ بھی چاہیں تو آپ بھی اس میں جو ہے اپنا حصہ ضرور ڈال سکتے ہیں. میں نے کبھی بھی آپ لوگوں کے سامنے ڈائریکٹلی اس لیے نہیں کہا کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ میری ذمہ داری ہے, لیکن دوستوں نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ اگر آپ ایک کام کر رہے ہیں تو اس میں اسے اوپن کیا جائے اور لوگوں کے سامنے اس پورے جو ہمارا ایک سلسلہ ہے اس کو رکھا جائے, اور تاکہ پاکستان کے اندر لوگوں میں تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو شعور کے قریب لے کر جاتی ہے, اپنا صحیح غلط اور لوگوں کو جو اسکل سیٹ ہے وہ دیا جا سکے تاکہ اپنی وہ جو زندگی ہے اسے بہتر طریقے سے گزار سکے. تو ہم اسکل سیٹ کے اوپر پاکستان میں کام کرتے ہیں, اور اس کا بڑا زبردست فائدہ بھی ہوا, بہت ساری سکسیس سٹوریز ہیں, اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو عرفان ہاشمی ٹاکس پر جا کر اس کو ضرور ڈاکومنٹری کو دیکھیں اور اسے سپورٹ کریں, کیونکہ یہ پاکستان میں بچوں کی تعلیم پر اس کا تمام ریونیو جو ہے وہ خرچ ہوگا. ویورز میں آپ کو نا ایک خبر اور بھی دے دیتا ہوں, اور یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے, اور اس خبر کا تعلق عمران خان کی رہائی کے حوالے سے ہے. القادری ٹرسٹ کیس کے اندر بہت ساری بات ہو چکی. کل کسی دوست نے بھی کہا تھا کہ ہم تھک چکے ہیں اور کوئی نئی چیز ہمیں نہیں پتہ چل رہی, تو کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور اب ہونے کیا جا رہا ہے. ایک تو چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جیسے ہی سزا معطلی کا فیصلہ دائر ہوتا ہے, اب پاکستان تحریک انصاف برسٹر سلمان صفدر تگڑی تیاری کر رہے ہیں, اور ایک تو معطلی فیصلے کو معطل کرنے کے حوالے سے, اور ساتھ ہی اس کے ساتھ درخواست جو ہے ضمانت کی بھی دائر کی جا رہی ہے. ضمانت کی درخواست پر زیادہ سے زیادہ 1-1.5 ماہ میں فیصلہ ہو جانا چاہیے, اور اس حوالے سے اس تناظر میں اس کیس کو جو ہے اب پریپیئر کیا جائے گا. دیکھیں جی, ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ججز کی تعیناتی جو ہے وہ ہو گئی ہے, اور 2 نئے جج جو ہیں انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے, اور اب تعداد وہاں پر 10 ہو گئی ہے. ان میں ایک تو جی جسٹس اعظم خان ہے, اور جسٹس راجہ انعام امین منہاس نے جو ہے وہ حلف اٹھایا ہے, اور اس کے بعد جو تعداد ہے وہ 10 سنگل اور 5 ڈویژن بینچ پر مشتمل یہ پوری جو ہے اسٹرینتھ ہوگی. اور بتایا جاتا ہے کہ اس سے پہلے بھی جتنے بھی کیسز خان صاحب کے ہائی کورٹ کے اندر لگے ہیں, یعنی اپیل کے جو معاملات تھے, تو وہ عامر فاروق صاحب نے اپنے پاس رکھے, اور اب بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ڈویژن بینچ بنایا گیا, ایک تو یہ چیف جسٹس عامر فاروق ہیں, بینچ نمبر 1 جو ڈویژن بینچ ہے, اور اس کے ساتھ جسٹس راجہ انعام امین کو اس بینچ میں ڈالا گیا ہے. تو اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اگر اپیل خان صاحب کی ڈویژن بینچ کے سامنے جاتی ہے تو کس قسم کا فیصلہ جو ہے وہاں سے متوقع ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے بڑی زبردست قسم کی کچھ باتیں پچھلے 2 روز سے وہ کر رہے ہیں, اور انہوں نے 148 صفحات کے حوالے سے پاکستان کے تمام وکلا کو چیلنج بھی کیا کہ یہ پیسہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آتا ہے, اور یہ برطانیہ کی جو نیشنل کرائم ایجنسی تھی ان کی جو پریس ریلیز آئی اس میں بھی اس کا ذکر کیا گیا. لیکن جج صاحب نے ان تمام جو ایگریمنٹ فریم ورک تھا, پیسہ پاکستان کس طرح سے آئے گا, جو ابھی بھی خفیہ ہے, اور وہ نیشنل کرائم ایجنسی یا ملک ریاض کی فیملی کو پتہ ہے, وہ کسی لیول پر ریکارڈ میں اس کا ذکر نہیں کیا جاتا, اور نہ ہی کسی کو معلوم ہے کہ اس میں کیا لکھا گیا. تو پھر عمران خان کو سزا جو ہے وہ کیسے سنائی جا سکتی ہے؟ آپ نے سائفر کیس کے اندر جس سائفر کی بار بار بات کی جا رہی تھی اس کا ذکر کیا, اور وہ سائفر ریکارڈ پر موجود ہی نہیں, تو سزا کیسے سنا دی گئی؟ تو یہ اس تناظر میں بھی اس چیز کو آپ کو دیکھنا ہوگا. ویورز, انٹرسٹنگ کچھ واقعات اور کچھ ویڈیوز ہیں القادر کے حوالے سے, اور ایک یونیورسٹی جس میں باقاعدہ طور پر بچوں کو سیرت النبی کی تعلیم دی جاتی ہے, اس کا سلیبس بھی شیئر کیا گیا. وہیں پر ایک ویڈیو جی سامنے آئی جس میں بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر 6000 کے قریب دینی جو کتابیں ہیں یہ اس کا ذخیرہ ہے, لیکن ہماری جو حکمران قیادت ہے وہ بار بار یہ کہتی رہی کہ یہاں پر بچوں کو جادو ٹونا سکھایا جاتا ہے, اور پھر یہ اپنے آپ کو حکمران کہتے ہیں. ایک انٹرویو بچے کا آیا, اور وہ یہ کہتا ہے کہ جس وقت عمران خان کو سزا دی گئی
اس وقت القادری ٹرسٹ کیس میں پڑھنے والے بچوں کا انٹرویو کیا گیا. انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر مفت کلاسز لے رہے تھے, پولیس نے آ کر سب کو روک دیا. بچوں نے عمران خان کو سزا دینے پر مایوسی کا اظہار کیا. تو یہ صرف وہاں پر نہیں ہو رہا, یہ بچوں کے اندر بھی آبویسلی ایک نفرت آپ نے اس کا بیج جو ہے اسی وقت بو دیا جب فیصلہ یا تقریر کی کہ اب یہ میرے پاس آ رہی ہے اور میں دیکھتی ہوں. پہلے آپ اخلاقیات کا کوئی درس لیں کسی یونیورسٹی سے, اور پھر اس کے بعد پاکستان کے بچوں کو پڑھانے کی بات کیجیے گا. پاکستان کے اندر بچوں میں مایوسی, بے شک وہ 200, 250, 400 بچے تھے, لیکن مایوسی آپ نے پھیلائی. اور القادری یونیورسٹی کے وہ بچے, ہونا یہ چاہیے تھا کہ بچوں کو کہا جاتا کہ آپ کنٹینیو کریں اپنی تعلیم, سلیبس کو چیک کیا جاتا, پھر دیکھا جاتا کہ وہاں پر کس قسم کی تعلیم دی جا رہی. ایسا نہیں ہوا. جج صاحب نے فیصلہ لکھا, اور ایسا لگتا ہی ہے کہ فیصلہ ان سے لکھوایا گیا کہ القادری یونیورسٹی کو ہمارے حوالے کرو. اچھا, انہوں نے یہ کام کیوں کیا؟ ان کو معلوم ہے کہ وہاں پر قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے, سیرت النبی پڑھائی جاتی ہے. ان کو معلوم تھا کہ اسلامی تعلیمات وہاں پر پڑھائی جاتی ہیں. اگر یہ یونیورسٹی کو بند نہ کرتے نا تو ان کا ایک بیانیہ کہاں جاتا. انہوں نے یونیورسٹی کو بند کر کے ایک تو پیغام یہ دیا کہ دیکھو جو ہم باتیں کر رہے تھے وہ بالکل ٹھیک باتیں تھی, اس کے اوپر انہوں نے بیانیہ کھڑا کر دیا جس سے انہوں نے تقریریں کی. اور اگر یونیورسٹی کھلی رہتی تو پھر ان کا بیانیہ کیا بنتا؟ ان کو چاہیے یہ تھا کہ ان بچوں کو کہتے کہ آپ تعلیم حاصل کریں, کنٹینیو کریں, اور ہم مزید فیکلٹی جو ہے اس میں شامل کریں گے. اور اگر ایسا کر دیتے تو ان کا کیس کمزور ہو جانا تھا. تو انہوں نے کیا کیا, پولیس کو بھیج کر یونیورسٹی کو بند کروا دی. یعنی کہ علاقے کا ایس ایچ او ایک یونیورسٹی کو بند کروانے میں آپ کا ایک طرح سے جو ہے وہ میسنجر بن کے جاتا ہے اور یونیورسٹی کو بند کروا دیتا ہے. 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں بھی جی اس حوالے سے احتجاج ہوا ہے کل, اور یہاں پر بھی القادری یونیورسٹی کے حوالے سے, اور جو کیس تھا اس کے اوپر لوگوں نے اس احتجاج 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر اکٹھے ہو کر عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی جو ہے وہ کیا ہے. گڈز, آج سپریم کورٹ پاکستان سے بھی ایک بڑی اہم خبر ہے, اور جسٹس منصور اور عائشہ ملک جو ہیں, بالآخر جسٹس منصور تو بولتے تھے لیکن آج عائشہ ملک بھی بولی اور خوب بولی. اور اس سے پہلے آپ نے جسٹس عائشہ ملک کو اس طرح سے ریمارکس دیتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ کو معلوم ہوگا کہ آرٹیکل 191 پر جواب دہی کے مقدمے کی یہ سماعت اس کو مقرر کیا گیا, اور آج کے لیے یہ سماعت مقرر کی گئی تھی. جسٹس عقیل عباسی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو عرفان سعادت ہیں, ان کی تعیناتی کا یہ معاملہ تھا, اور ایک صاحب کو اس لیے ہٹا دیا گیا کہ اس بینچ کو توڑا جائے, دوسرے صاحب کو اس لیے ڈالا گیا تاکہ یہ بینچ جو ہے وہ آٹومیٹکلی ڈیزالو ہو جائے. اور اس حکم نامے میں کیا لکھا گیا, جسٹس منصور اور عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی نے حکم نامے میں لکھا تھا کہ 20 جنوری دن 1 بجے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے, مگر کاز لسٹ جو ہے وہ جاری نہیں کی گئی. آج سماعت ہوتی ہے تو جسٹس منصور علی شاہ نے بینچز کے اختیارات کا کیس مقرر نہ ہونے پر ایڈیشنل رجسٹرار صاحب ہیں جی نظر عباس, ان کو فوری طلب کیا, اور یہاں پر پتہ یہ چلتا ہے جی کہ پورے کے پورے کیس کو غائب کر دیا گیا. جسٹس منصور یہ کہتے ہیں کہ یہ کیس ہماری عدالت میں رکھنے کے علاوہ کسی دوسری عدالت میں نہیں رکھا گیا, یہ تو پورا کیس ہی غائب کر دیا گیا. ڈپٹی رجسٹرار ذوالفقار احمد نے عدالت میں پیش ہوئے اور جسٹس منصور نے ان سے استفسار کیا کہ کیس مقرر کرنے کی وجہ کیا ہے, کیوں مقرر نہیں کیا گیا. ڈپٹی رجسٹرار نے انکشاف کیا کہ ججز کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ ترمیم سے متعلقہ کیس 27 جنوری کو آئینی بینچ میں لگے گا. یعنی آئینی بینچ والے جو ہیں اس کیس کو اٹھا کر لے گئے, چونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر جسٹس منصور اور جسٹس عائشہ ملک یا پھر کسی اور نے اس کا فیصلہ دے دیا تو یہ آئینی ترمیم جو ہے یہ اڑ جائے گی, اور پھر ہم کیا کریں گے. تو اس بنیاد کے اوپر انہوں نے اس کیس کو لگنے ہی نہیں دیا. جسٹس منصور نے حیرت کا اظہار یہ بھی کیا کہ ججز کمیٹی کے اندر تو میں بھی ہوں, لیکن میرے سامنے تو یہ کیس لگا ہی نہیں, تو اب یہ کیس کہیں اور لگا کر اس کیس کو انہوں نے آئینی بینچ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیا ہے. جسٹس عائشہ ملک نے اس حوالے سے جو باتیں کہی یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس سے پہلے وہ بولتی نہیں ہے, لیکن انہوں نے آج کیا کہا کہ جوڈیشل آرڈر کو انتظامی کمیٹی کیسے اگنور کر سکتی ہے. اب عائشہ ملک کے ریمارکس کیا تھے, کیا اب ایک ریسرچ آفیسر ہمیں بتائے گا کہ کون سا کیس کہاں مقرر ہوگا؟ کمیٹی کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں کہ وہ کیس ہی ٹرانسفر کر دے. 26ویں ترمیم کے تحت یہ آئینی بینچ پہ جائے گا, یہ بحث ہماری عدالت میں بھی ہو سکتی تھی. جسٹس عائشہ نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی 2 یا 3 ذہنوں کے مقابلے میں ایک چیف جسٹس کیسے بہتر ہو سکتا ہے. اب یحییٰ افریدی اور آئینی بینچ کے سربراہ امین الدین نے کمیٹی کے رکن جسٹس منصور علی شاہ کو مطلع کیے بغیر ہی
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास तलब करके सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बरखिलाफ आज वो बेंच तश्कील नहीं दिया, जिसमें आइनी बेंच और रेगुलर बेंच के इख्तियार समात के मुतालिक जो है वो बहस होना थी। अब ये मामला देखना ये होगा कि इसके ऊपर होता क्या है। गुर्ज, अब सवाल ये भी है कि जज साहिबान मखसूस नशिस्तों के बाद एक मरतबा फिर एक हुक्म की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त करेंगे। आयशा मलिक जो हैं उन्होंने तो अपना जहन बाकायदा तौर पर बता दिया, तो इन्हें अदालत का नोटिस हो गया है। और अगर ये रजिस्ट्रार साहब जिनको तौहीन अदालत का नोटिस किया गया, अगर इनकी नौकरी भी गई ना, तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इनको फैसिलिटेट करना होगा या कहीं और इन्हें एडजस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अब ये केस जो है वो जस्टिस मंसूर की अदालत में नहीं आएगा और अब इसके ऊपर जो फटा पड़ेगा और देखना ही होगा कि जस्टिस मंसूर जीतते हैं, चीफ जस्टिस साहब या अफरीदी साहब जीतेंगे या फिर या अमीनुद्दीन साहब जीतेंगे, क्योंकि ये बेंच आईनी बेंच की अब ये केस हवाला कर दिया गया है। जस्टिस मंसूर के रिमार्क्स ऑब्वियसली ऐसे थे जिस बुनियाद के ऊपर इस केस के अंदर बहुत सारे लोगों के कान खड़े हुए। वहाँ पर ऑब्वियसली अदालतों के अंदर आपकी एजेंसीज के लोग भी बैठते हैं और वो केसेस को सुनते हैं, और फिर इसके बाद अटॉर्नी जनरल साहब, जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल साहब थे, वो भी वहाँ पर मौजूद थे, तो उन्होंने भी जाकर शिकायत लगाई होगी ना कि जनाब ये देख लें कि जज साहब कर क्या रहे हैं, ये ना हो कि केस कहीं और चला जाए। तो ये भी अन मुमकिन है कि उन्होंने जाकर रिपोर्ट दी हो, तो उसके बाद ये सारा आपने तमाशा देखा। फिर आज एक और भी इंटरेस्टिंग केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। एक तो जजेस मजीद वहाँ पर 10 आ गए हैं, लेकिन ये क्यानी साहब ने एक रिमार्क्स दिए जी हाई कोर्ट में शहरी डॉक्टर ताशकीन खान की नैब कॉल अप नोटिस के खिलाफ ये केस था जी। और इसमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी कि मनी ट्रेल का सबूत लाएं और इसकी रेलेवेंस क्या है। एक तो मनी ट्रेल की जब आप बात करते हैं तो नवाज शरीफ साहब का नाम आपके जहन में आता है। इसके साथ साथ बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके केसेस चल रहे हैं, जो उस तरह से रिपोर्ट पाकिस्तान की अदालतों में नहीं हुए या मीडिया पर रिपोर्ट नहीं हुए। मनी ट्रेल की बात की गई तो मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने कहा कि दरखास्त में मंजूर कर लूंगा, मनी ट्रेल साबित करना तो बहुत मुश्किल काम है। मनी ट्रेल का सबूत तो काजी फायद ईसा भी पेश नहीं कर सके। तो काजी साहब की वो जदादें जो उनकी बीवी के नाम थी, पैसा बाहर कैसे आया, कौन से अकाउंट में कितना पैसा आता है, कैसे इसको मुंतकिल किया गया, इन तमाम सवालों का जवाब वो नहीं दे सके। तो जस्टिस कैनी ने जो सवाल उठाया है वो काजी फायज ईसा के हवाले से है। और काजी साहब वो जज हैं जो तारीख के कूड़ेदान में जा चुके हैं, इनके फैसले भी कूड़ेदान में जा चुके। आज इनकी वो बातें जो इन्होंने आइन तोड़ने के मुतरादिफ, अगर इसे कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, वो बातें याद रखी जाती हैं। फॉर्म 47 की हुकूमत को आने से पहले कैसे फैसिलिटेट किया गया और अपने दोस्त इलेक्शन कमिश्नर के जरिए उन्होंने किस तरह से पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम को तबाह व बर्बाद कर दिया। तो आपको ऐसे मौक़ों पर काजी साहब का नाम जो है वो याद आएगा। कभी भी उनकी कोई एक ऐसी तहरीर या फैसला जो इंसाफ के लिए बेहतर था, ऐसे मौके पर ऐसी मिसालें नहीं दी जाती, बल्कि उनके स्याह इक़दामात, मोस्टली जी उनका जो टेन्योर रहा वो एक स्याह दौर था और सबसे कमज़ोर और कॉम्प्रोमाइज जज के तौर पर वो पाकिस्तान की तारीख में हमेशा याद रखे जाएंगे। ये हमारी आज की नशिस्त थी, अपने कमेंट जरूर भेजिएगा। और जाते जाते आप तमाम दोस्तों से एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि इरफान हाशमी टॉक्स को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को सारा देखें। चूंकि आप वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन ये किसी बच्चे की एक तरह से मदद जो है वो हो रही होगी, और इंशाल्लाह आपका वीडियो को पूरा देखना इरफान हाशमी टॉक्स वो किसी न किसी की ज़िंदगी जो बदल देगा। तो इस नज़रिए से उसे देखिएगा और उसे शेयर करें। इंशाल्लाह बच्चों को जो हमने स्किल सेट देने का जो हमने प्लान बनाया हुआ है, और कुछ बच्चों की जो बुनियादी तालीम है जिसका बेड़ा हमने उठाया हुआ है, इंशाल्लाह इसमें बहुत सारी मदद जो है वो मिलेगी और इसमें पार्टिसिपेट करके आप भी इसका हिस्सा जो है बन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक छोड़कर जा रहा हूँ, इसे ज़रूर देखिएगा। व्यूअर्स, ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स भेजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।